بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوشچن جو اس وقت سب سے زیادہ روٹیٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پر ویلیو بیس کریکولم کی کیا امپورٹنس ہے، کیا ضرورت ہے اور کیا انٹیگریٹی ہے پاکستان کے اندر۔ ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایڈ کے جو ایک کوشچن پیپر ہے اس کوشچن پیپر کے اندر بھی اس بار یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی امپورٹنس اور اس کی انڈسپینسبلٹی کے بارے میں تحریر کریں۔ سو اس سلسلے میں بات کرنا ہے کہ ویلیو کیا ہوتی ہے اور اس ویلیوز کو ایمبیڈ کرنے کے لیے اپنے کریکولم کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو فارموسٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم ڈیفائن کر لیں کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے۔ ایجوکیشن ایکچولی آپ کے بیہیویئرل چینج کا نام ہوتا ہے، پازیٹیو بیہیویئرل چینج کا نام ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کا بیہیویئر بدل رہا ہوتا ہے، بیہیویئر بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قوم کا یعنی جتنا لٹریسی ریٹ آپ کا انکریز کرتا چلا جائے گا اس طرح وہ ایک سیٹ پیٹرن پر جو آپ نے بیہیویئرز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں وہ جو ڈیولپڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر پریویل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایوری باڈی از ابائڈنگ بائی دیٹ بیہیویئر، ہر بندہ اس کو ایڈہیر کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے اور یوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے۔ ویلیوز ایکچولی وہ بیس لائن ہوتی ہے، جس بیس لائن جو کبھی ایکسپوز ہوتی ہیں اس کی اپنی ذاتی شخصیت کے حوالے سے، اس کے سوشل سٹرکچر کے حوالے سے، اس کے کلچر کے حوالے سے، اس کے اکنامیکل سٹینڈرڈ کے حوالے سے، اس کے بیانات کے حوالے سے، اس کے سٹیٹس کے مطابق دیے گئے اس کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے میئر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ویلیوڈ ہے یا کتنا ویلیو اورینٹڈ ہے۔ سو اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گروم پرسنالٹی ہے۔ سو یوں اگر کہا جائے کہ ایجوکیشن اور ویلیو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، یعنی ایجوکیشن ان بیہیویئرز کو انکلکیٹ کرتی ہے، ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں بالکل بیس لائن کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان ویلیوز کے ساتھ جو ویلیوز کنفرمڈ ویلیوز ہوتی ہیں، ایکسیپٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں سوسائٹی کی۔ سو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ آخر یہ کون سا ایسا سانچہ بنایا جائے جس سانچے کے اندر اگر اس قوم کو ڈھالا جائے یا اس نسل کو ڈھالا جائے تو اس میں سے وہ کیا بن کے نکلیں۔ وہ جو سانچہ ہوتا ہے وہ کریکولم کہلاتا ہے۔ کریکولم ایکچولی جو ایک سنگ تراش ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں دیے گئے وہ چھینی اور ہتھوڑا ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ فضول قسم کا پتھر اتار دیتا ہے اور اس کے اندر سے اپنی ایک ڈیرائیو کرتا ہے، اپنی ایک پکچر نکال لیتا ہے۔ وہ پکچر آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، بس صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جو غیر ضروری پتھر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ان کو ہٹا لیتا ہے۔ اور وہ جو چھینی اور ہتھوڑا ہوتا ہے کسی آرٹسٹ کے ہاتھ میں، وہ چھینی اور ہتھوڑا ایکچولی کریکولم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم بچوں کو ایک خاص قسم کا سٹیٹس اور خاص قسم کا ایک مقام دیتے ہیں۔ صرف ایجوکیشن از ناٹ اسینشل، صرف ایجوکیشن اگر پیٹریوٹزم کے بغیر ہے تو پھر ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ اگر آج ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اکانومی کو اس بچے کے اوپر کنزیوم کرتے ہیں، کل وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، نیوکلیر سائنسز کے اندر پی ایچ ڈی کرتا ہے اور وہ بچہ یہاں سے کوئٹ کر کے کسی دوسرے کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انڈیویجولزم کی طرف چلا گیا، نہ کہ کامن انٹرسٹ کی طرف آئے۔ سو ضروری ہے کہ اس کے اندر ان ساری خوبیوں کو بھی ڈالا جانا چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہو جاتی ہے کہ بچہ والدین کے احترام پر پورے کا پورا مضمون لکھتا ہے جس میں اس کے 10/10 نمبر آتے ہیں، اور دوسرے دن پیرنٹس آئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اس بچے کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ ہمارے ساتھ مس بہیو نہ کیا کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونین اسٹرینتھ میں اس نے ٹاپ مارکس لے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ ہر ایک کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس پہ وہ 100% مارکس لیتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ تھیفٹ وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پی ایچ ڈی کرے گا اسلامیات میں اور کرپشن کے کیس میں پکڑا جائے گا۔ سو ضروری یہ ہوا کہ ایجوکیشن جب تک ان ویلیوز کو لے کے اپنے ساتھ نہیں چلتی ہے تو ایجوکیشن کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ سو ہم جب لرننگ ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو لرننگ ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس چیز کو پہلے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ہم کون سی ویلیوز جو ہیں وہ بچے کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سو ان لرننگ ایکسپیرینسز کے اندر ان ساری چیزوں کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جب ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، جب انہیں ایگزیکیوٹ کیا جائے تو جو ہمیں الٹیمیٹ پروڈکٹ ملتی ہے وہ کنزیومر کے لیے فائدہ مند، یعنی والدین کے لیے وہ فائدہ مند، ملک کے لیے فائدہ مند،
تاکہ وہ کسی جگہ پر بیٹھ کے اپنے ایک بولڈ ڈیسیژن دے سکیں, ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت پیدا ہو, وہ ٹیم ورک ڈیولپ کر سکیں, ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ آ, ان کو نارمز اینڈ مینرز آتے ہوں, وہ رشتوں کو سنبھال سکے, وہ ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے نہیں کہ اس نے یونیفارم پہنا ہے اور وہ تنخواہ لے رہا ہے اور اب اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہوگی, بلکہ اس کے اندر پیشنز ہی ایسے ہوں, اس قدر سٹرونگ پیشنز ہوتے ہیں جن پیشنز کو وہ لے کے وہ آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر وہ ایک مضبوط اور شاندار قسم کی قوم بنتے ہیں. ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اس کے اندر ڈالا جائے. یہاں ایک امپورٹنٹ کوشچن اٹھتا ہے کہ ویلیوز کیا ہیں. ویلیو ایکچولی امپورٹنس اور دا ورتھ ہوتی ہے. امپورٹنس اور دا ورتھ سے مراد یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی اہمیت ہوتی ہے, کسی چیز کو وہ ویلیوڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وہ ورتھ کو ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے. ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن ایکچولی ایک لائف لانگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے, جس پروسیس کے اندر اس کو انوالو ہونا ہوتا ہے, اور اس کی یہ جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ اسے اس پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی ایسی ویلیوز ہیں یا ٹائپس آف دا ویلیوز کیا ہیں جن کو ہم انکلکیٹ کرتے ہیں, اور انکلکیٹ کرنے کے بعد ہم آؤٹ پٹ جو لیتے ہیں, جو آؤٹ کم لیتے ہیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے جو یہاں پر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سی کہ آؤٹ پٹ میں اور آؤٹ کم میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. سپوز کہ آپ کلاس کے اندر آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی پڑھا رہے ہیں, آپ کے بچے ہیں جو وہاں پر آنیسٹی دا بیسٹ پالیسی پڑھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کے بچے اس میں اچھے مارکس لیتے ہیں, اور جب وہ اپنی کلاس سے نکلتے ہیں تو اگر آپ کا اے اسٹوڈنٹ ہے اس نے 10/10 نمبر لیے ہیں, اور جب وہ کلاس سے باہر نکلتا ہے اور اسے 10 روپے پڑے ہوئے ملتے ہیں اور وہ چپکے سے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے بغیر کسی انفارمیشن کے, تو پھر ہم ڈیفینیٹلی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی آؤٹ کم نہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کریکولم کے حوالے سے تو ایس ایل او پر بات کرتے ہیں. ایس ایل او کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. آؤٹ کم اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہوتا ہے. ہمیں آفٹر دا 12 ایئر ان دا پاکستان پرٹیکولرلی آفٹر دا 12 ایئر ہمیں اس کی الٹیمیٹ آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے. ویلیوز ہیں جو ویلیوز ڈٹرمن کی جاتی ہیں, جو ایریاز آف دا ویلیو یا والیوم آف دا ویلیوز لیا جاتا ہے, اس میں سوشل ویلیوز, کلچرل ویلیوز, انڈیویجول ویلیوز, گلوبل ویلیوز اور اسپرچل ویلیوز جو ہوتی ہیں, ان تمام کو کریکولم کے اندر اور لرننگ ایکسپیرینسز کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ بچہ جس وقت اس کو ایڈہیئر کر لے, جب اس کو ابزارب کر لے, تو اس کے پاس یہ ساری کی ساری صلاحیت آ جائے. سوشل ویلیوز میں کیا ہوتا ہے؟ ہیومن کنڈیشن. سوشل ویلیو کے اس سارے سٹرکچر کے اندر وہ بچہ کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے. ہیومن کنڈیشن ریفلیکٹ ان لائف, جو اس کی سوسائٹی کے اندر جب وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ سیوک سینس سے آ رہی ہوگا تو سوشل سٹرکچر میں وہ اپنے آپ کو پراپر ایمبیڈ نہیں کر پائے گا, اپنے آپ کو پراپر ایک فروٹفل ریسپانسبل سٹیزن انٹروڈیوس نہیں کروا پائے گا, ریفلیکٹ نہیں کرے گا اپنی لائف کو اس انداز سے جس انداز سے کہ اس کا سوشل سٹرکچر اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے. جوائے اینڈ لو, ہاؤ ہی سیلیبریٹس, ہاؤ ہی شوز ہز سینٹیمنٹس, how he deal with the people, either he has the patience of love or not. پھر truth جو بڑی important, I do believe the social value that is the truth. Today ہم اپنی جنرل لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی truth کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے, اور عام طور پر ٹروتھ سے ہٹ کے جو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, میڈ اپ کر لیا ہے مائنڈ کہ ہر سچائی سے نقصان ہوتا ہے یا سچائی سے نقصان ہوتا ہے, اور پھر ہم جھوٹ بول کر اس کے لیے ڈھیر ساری لاجکس اکٹھی کرتے ہیں کہ جی ہم خود کو بھی سیٹسفائی کر سکیں اور لوگوں کو بھی سکیں. سو ٹروتھ, سینٹیمنٹل اپروچ, emotional attachment with the people, with the various diversities which are in the social structure, ان ویلیوز کو ہمیں اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کے اندر ڈالنا ہوگا. اور پاکستان میں تو پرٹیکولرلی اس کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ابھی پاکستان لٹریسی ریٹ کے اس لیول پر نہیں گیا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ابھی ہمارے کنٹری میں 100% لٹریسی ریٹ ہے. مجھے یاد ہے 1951 کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ ہمارے پاس 16.6% تھا, جبکہ پر 1000 کرمنل کی تعداد 262 تھی ریکارڈڈ. اب 2018 میں جب ہم نے اس کو دوبارہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی کرنٹ سینیریو کے اندر ہماری 59.9 سے بھی زیادہ لٹریسی ریٹ ہے, لیکن پر 1000 کرمنل کی تعداد 342 سے بھی انکریز کر رہی ہے. کیوں؟
کیا ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یا جو کریکولم ہم نے لانچ کیا ہوا ہے کیا وہ کرمنل پروڈکشن فیکٹری ہے؟ سو ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس پروڈکٹ ایسی نہیں آ رہی ہے تو وی ول ہیو ٹو ڈیٹرمن کہ یہ جو پروڈکٹ ہم اس وقت دے رہے ہیں یہ پروڈکٹ ہمارے انسٹیٹیوشنل ورکنگ کیپیبلٹی کے جس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی خلا رہ گیا کہ 2015 سے 2018 تک 21,732 بچے اگر 9th اور 10th کے سیوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں اور اس وقت جو ڈائیورسز ریٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو بات سوچنے والی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی خلا رہ گیا۔ پھر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے ہم جو اس وقت کریکولم جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں 2006 کا یہ جو کریکولم ہے اس کے اندر اگر 100% بچہ بھی ایجوکیشنلی سیٹ کر لیں یا کنٹینٹ وائز اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں تو کوشچن از دس کہ 2020 کے جو مارکیٹ ویلیو ہے اس مارکیٹ ویلیو میں کیا یہ بچہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گا یا نہیں۔ another thing اب چونکہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر ایک آ گیا ہے اس وقت اور اوور دا گلوب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 80% سے زیادہ جو ورلڈ ہے 80 to 90% تک جو ورلڈ ہے پوری کی پوری دنیا وہ ساری کی ساری اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 70% لوگ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں وہ غیر اخلاقی ویب سائٹس کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں یعنی ان کے جو اپروچ ہے وہ غیر اخلاقی اپروچ ہے ان ایتھیکل چیزوں کو وہ وہاں سے سرچ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ویپن دے دیا اور انہیں اس کے چلانے کے آداب نہیں سکھائے وہ ویلیوز اس کو نہیں سکھائیں اور جو یہ ویپن اس کے ہاتھ میں آیا ہے پھر ڈیفینیٹلی اس نے خود بھی مرنا ہے اور دوسرے کو بھی مارنا ہے کیونکہ وہ اس ویپن کو استعمال کرنے کی ابھی اہلیت نہیں رکھتا تھا اور یہ اہلیت کس نے دینی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کریکولم نے دینی ہوتی ہے۔ کریکولم الائن ہوتا ہے ہر ایئر کریکولم کو الائن کیا جاتا ہے 2006 کا پاکستان کا سینیریو یہ نہیں تھا جو آج 2020 کے اندر ہے سو ضروری ہے کہ 2006 کے کریکولم میں 2020 کے مطابق امینڈمنٹ کی جائے لیکن جو ویلیوز ہیں ان کو ڈیٹرمن کر کے اپنی ٹیکسانومیز کو اسیسمنٹ ٹیکسانومیز کو بھی چینج کیا جائے کلچرل ویلیوز جس کے اندر ہماری لینگویج ہے ہماری ایجوکیشن ہے ہمارا لا ہے ہماری اکنامکس ہے ہماری بیہیویئر آف دا ہیومن بینگ ہے سو ان سارے بیہیویئرز کو ہم اپنے کلچر کے اندر اپنی ڈریسنگ کے اندر اپنے نارمس اینڈ مینرز کے اندر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اشاروں کے اندر ایون ہمیں اپنی ان کلچرل ویلیوز کو بھی اپنے کریکولم کے اندر امبیڈ کرنا ہوگا۔ لائک وائز ہمارے پاس گلوبل ویلیوز ہیں گلوبل ویلیوز میں اس جو پلانٹ ہے ہمارے پاس اس وقت یہ ایک چھوٹا سارا ایریا رہ گیا ہے اب ہمارا انٹریکشن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم اس تک اپنی اپروچ کر رہے ہیں اور ایک کنٹری میں رہنے والے لوگ دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ the people living in the one corner of the world are very close to the people living in the other corner of the world۔ یہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں فیملی کے اندر اور لوگوں کو دیکھتے ہیں بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ انڈیویجول ویلیوز کو بھی امبیڈ کیا جائے انڈیویجول ویلیوز کو بھی اس قدر ماڈیولیٹ کیا جائے اپنے اس کریکولم کے اندر کہ ڈے ٹو ڈے ان کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ ایک انڈیویجول اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکے وہ ہیلپ فل ہو پیرنٹس کے لیے ٹیچرس کے لیے سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے پھر وہ اپنے انڈیویجول گول سیٹ کر سکے پازیٹیو ڈائریکشن میں آپٹیمزم کے حوالے سے وہ اپنے گول سیٹ کر سکے ریلیشن شپس میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو اس کو پتہ ہو کہ اپنے ریلیشنس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو آرگنائز کرنا ہے لائک وائز دا اسپرچل ویلیو اس کو اپنی خواہشات محدود رکھنی for what he has come in the world he will have to be trained for that specifically اس کو اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنی خواہشات کو مینٹین کرنا ہے اس کو اپنی وش لسٹ کو اسی طرح مینٹین کرنا ہے پھر اسے اس کو ریفلیکٹ بھی کرنا ہے اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے ہی از ریسپانسبل فار کہ وہ ان کو لے کے آگے جائے اب یہ ساری چیزیں ساری ویلیوز یہ سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی سوشل سٹرکچر کو سٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں ایک قوم کے مزاج کو جیسے سونامی آیا تو دیکھا گیا کہ جب سونامی ختم ہوا تو لوگ ایک بیکری کے باہر لائن بنا کے کھڑے تھے پوچھا کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے اس بیکری سے کچھ چیزیں اٹھا کے کھائی تھیں آج ہم اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے آئے سیٹ ویلیوز پیٹرول پمپ پہ کوئی بھی نہیں ہے جس وہ اپنے ہاتھوں سے پیٹرول ڈالتے ہیں اور پھر جا کے اپنے کارڈ کو اسکریچ کرتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں سیٹ ویلیو
ٹول پلازا کے اوپر انہوں نے سائڈ سے ایک کرو بنائی ہوئی ہے کہ جو بندہ نہیں پے کرنا چاہتا ٹول پلازا کو وہ اس روڈ سے گزر جائے, کوئی بھی وہاں سے نہیں گزرتا. ایک بطخ گزر رہی ہوتی ہے کمیٹڈ روڈ کے اوپر سے تو ساری کی ساری روڈ بلاک ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس پر پورے کا پورا ملک جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو دیز آر دا ویلیوز جس کو ایمبیڈ کیا جانا چاہیے, جس کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے. اب ایس ایل اوز میں بھی ان کی ایک پرائم ویلیو ہونی چاہیے, بینچ مارکس میں بھی اس کی ایک پرائم ویلیو ہو, اسٹینڈرڈ کے اندر وہ فکس, اور اسپیسیفکلی جو ہماری کمپٹنسیز ہیں ان کمپٹنسیز کے اندر بھی ان کو موجود ہونا چاہیے. ہمارے پاس 3 سسٹم آف دا ایجوکیشن ہیں. ون از دا فارمل ایجوکیشن, سیکنڈ از دا ویلیو ایجوکیشن اینڈ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن اینڈ ویلیو بیسڈ کریکولم. فارمل ایجوکیشن اٹس سیلف ریلیٹڈ, help to read, write, will get good job and that's all. mean ہم ایک پرٹیکولرلی اس فارمل ایجوکیشن کے اندر ایک اس اکنامیکل انجن کا فیول بنتے ہیں اور پھر اپنی جو ویلیو کو سیٹ کرتے ہیں کہ جو اکنامیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے وہ اس میں زیادہ اپنے آپ کو ایڈجسٹڈ پا سکتے ہیں, وہ زیادہ ویلیوڈ ہوں گے. isn't it? Value education by using instrument, it is teach right or wrong. فرسٹ ون از دا فارمل ایجوکیشن. دس از دا ایجوکیشن جہاں پر ہم اسے صرف لکھنا پڑھنا کنٹینٹ نالج یہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی کوالیفیکیشن کو کمپلیٹ کریں اور اچھی جاب لے سکیں. ویلیو ایجوکیشن بائی یوزنگ انسٹرومینٹس, پروجیکٹ ورک میں دیتے ہیں, انہیں سوشل ویلفیئر پروجیکٹس دیتے ہیں. اٹ ٹیچ رائٹ اور رانگ, یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے ان بچوں کے اندر کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. وہ ہمیشہ ہیلپ فل اور لونگ ہوتے ہیں, محبت کرنے والے دوسرے کے ساتھ. سو ان ویلیوز کو سیکنڈ ون از دا لاسٹ ون از دا ویلیو بیسڈ ایجوکیشن. مین ہمیں ایکولوجی اور بایو ڈائیورسٹی کی طرف بھی فوکس کرنا ہے. اب ویلیو ایجوکیشن کرتی کیا ہے, ویلیو ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہوگا. ویلیو ایجوکیشن سب سے اہم کام جو کرتی ہے, اگر ہم اسے اپنے ویلیوز کو, ان ویلیوز کو جو اسپیسیفک ویلیوز ہیں, ہماری اسلامک مت کی ویلیوز ہو سکتی ہیں, ہمارے سوشل اسٹرکچرز کی ویلیوز ہو سکتی ہیں, کسٹم اینڈ رائٹس کی ویلیوز ہو سکتی ہیں, ہماری اکنامیکل ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ویلیوز ہو سکتی ہیں. جب ہم ان کو ایمبیڈ کرتے ہیں تو ہماری جنریشن میں سب سے اہم چیز, اب دیکھیں آپٹمزم, کسی سے پوچھیں وہ کہیں جی پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, بیکاز دے آر دا پیسمسٹ. سوچ ہی ایسی ڈیولپ کی گئی, ویلیوز ہی ایسی ایمبیڈ کی گئی, نہیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا, ایک تھریٹ رکھی گئی, فیئر رکھا گیا, خوف کا ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ کیا گیا. یہاں پر ہم بہت جلد گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی نہ تو ایموشنل مینجمنٹ ہوتی ہے نہ ہماری انٹیلیجنس مینجمنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم آپٹمزم سے دور چلے جاتے ہیں. اگر یہ ویلیو بیس ایجوکیشن ہوگی اور اس کو اگر ہم اس میں کریکولم میں لانچ کرتے ہیں تو جو کرنچز کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپٹمزم ڈیولپ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سیلف اسٹیم, سیلف ریکوگنیشن, اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میری کون سی ویلیوز ہیں, میری اسٹرینتھس کون سی ہیں, میری ویکنیسز کون سی ہیں, میری تھریٹس کون سی ہیں, فیئرس کون سی ہیں اور میری اپارچونیٹیز کون سی ہیں. وہ ان کو جان سکتا ہے اور پھر اپنے آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہے, جہاں پر وہ اپنے آپ کو بائی چانس کسی چیز میں نہیں ڈالتا, بائی چوائس کسی چیز میں ڈالتا ہے, کیونکہ وہ اپنی اسٹرینتھ, اپنی ویلیو کو جانتا ہوتا ہے. کمٹمنٹ ٹو پرسنل فلفلمنٹ, اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے. کیا پاکستان میں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے اور شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورے طریقے سے ادا کرے. ایتھیکل ججمنٹ, وہ ان ویلیوز کو اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز جو اس کو انکلکیٹ کیے جا چکے ہیں ان کے ساتھ الائن کر کے اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے لانچ کرتا ہے کہ وہ اس کے فائنل اینڈ کی طرف جاتا ہے. And last but not least is the social responsibility should be in the part of the curriculum. کیونکہ کریکولم ہی وہ سانچہ ہے. اب اگر وہ سانچہ جو پورے کا پورا بنایا گیا ہے اس سانچے کے اندر آپٹیمزم بھی ہے, سیلف اسٹیم بھی ہے, کمٹمنٹ ٹو پرسنل فلفلمنٹ بھی ہے, ایتھیکل ججمنٹ بھی ہے, سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے, تو اس سے جو نکلنے والی پروڈکٹ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی ویلیوڈ ہوگی. ان کے اندر اپنی بیسک متھ کے ساتھ جڑاؤ بھی ہوگا, ان کے اندر پیٹریوٹزم بھی ہوگا, ان کے اندر ہیلپ فلنس بھی ہوگی, ان کے اندر ایڈہرنس بھی ہوگی, ان کے اندر ٹالرنس بھی ہوگی. اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسی اگر اس اسکیچ کے اندر سے جو پروڈکٹ باہر نکلے گی
وہ ایگزائٹی کا شکار نہیں ہوگی, اس کو کسی طرح کی کوئی سٹریس مینجمنٹ کے لیے جانا نہیں پڑے گا, بلکہ وہ بہت اچھی طرح ویل بینگ اور ہیپینس کو ابزارب کر پائے گا, اور جس کی اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے. جب ہم گو تھرو ہوتے ہیں دنیا کی 10 بگیسٹ کنٹریز, جن میں آئرلینڈ, یو کے, یو ایس اے ہو گیا, کوریا, چائنا اور سری لنکا ہو گیا, جاپان ہو گیا, ان کا اجتماعی ایک جو کریکولم کا جو پریفس ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے زیسٹ فار لائف, کہ زندگی کے لیے ہم خوشی کیسے اڈیئر کر سکتے ہیں. سو ان ویلیوز کو اپنے کریکولم کے اندر ہم جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہماری بچہ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور سوسائٹی میں ایک بہترین اور شاندار سٹیزن کے طور پر اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. یہاں پر جو نیڈ آف دا ویلیو ہے, نیڈ آف دا ویلیوز میں وہ کریٹ کرتے ہیں ہم ان کے اندر ایک ایسا ایٹیٹیوڈ, کہا جاتا ہے نا کہ ایٹیٹیوڈ آف دا گریٹیٹیوڈ, تشکر کا رویہ اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. اگر یہی ایک چیز سنبھال لی جائے, مین تھنک پازیٹیولی اینڈ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, اگر یہ دو چیزیں سنبھال لی جائیں تو سوسائٹی میں کبھی بھی خلا نہیں آ سکتا, رشتوں میں کبھی گیپ نہیں آئے گا. گھریلو جو ڈومیسٹک لائف ہوگی اس ڈومیسٹک لائف میں بھی کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں آئے گا. another thing, جب ہم ان ویلیوز کو ڈالیں گے اپنے اس کریکولم کے اندر تو ہمیں نیشنل ہسٹری کا پتہ چلے گا. ہمارے تو کئی بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پاکستان کیسے مرز وجود میں آیا. پھر وہ انوائرمنٹ سے اویئر ہو جائیں گے. پاکستان از رچ ان آل سارٹ آف دا انوائرمنٹ, لیکن وہ ہمیشہ کچھ ملکوں کو دیکھ کے, کچھ سینریز کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں اوہو پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, باہر کی دنیا زیادہ خوبصورت ہے. پھر ان کے لیے چارم ڈیولپ ہوتا ہے باہر کی دنیا کے, تو کم از کم وہ اپنے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب وہ اسے انٹر لنک کرتے ہیں لینڈ, ایئر اینڈ واٹر کے ساتھ, ایکولوجی کو, تاکہ کیونکہ ان تینوں چیزوں کا, لینڈ, ایئر اینڈ دا واٹر, ان کی الائنمنٹ ایکچولی جس وقت ہیومن برین کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک سیٹسفیکشن, ایک کنٹینٹمنٹ کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ کیئرنگ ہوتا ہے اپنی لینڈ سے متعلق, اپنی زمین سے متعلق, اس کو فرٹائل کیسے کرنا ہے, ایئر سے متعلق میں نے اسے پولیوٹ نہیں کرنا ہے, اپنے واٹر سے متعلق اس کو کس طریقے سے کنزیوم کرنا ہے, نو اباؤٹ لیونگ اینڈ نان لیونگ آرگنزم ود دا انوائرمنٹ, اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے جو کہ اس کے انوائرمنٹ کے اندر وہ اویلیبل ہوتی ہیں, جن کو وہ مزید اس لائن پہ لے کے جا سکے. ناؤ اگر ہم اسے کریکولم میں لانچ کر بھی دیتے ہیں تو کریکولم میں لانچ کرنے کے بعد ہم اسے ان بچوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں, ناٹ بائی دا لیکچر میتھڈ اونلی. گو اٹس امپورٹنٹ لیکچر میتھڈ, لیکن لیکچر میتھڈ از ناٹ امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی ول ہیو ٹو ٹیل دیم اوکے ہم نے ایک لیکچر دیا, بٹ ہاؤ دا چائلڈ از ناٹ سپوز ٹو لسن. بچہ کبھی سیکھتا سننے سے نہیں ہے, بلکہ وہ دیکھتا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے, یا جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی لرننگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہم انہیں اگر ہمیں ان ویلیوز کو اپنے کریکولم کے اندر بیسڈ کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ماڈلنگ, ایکٹیویٹی ڈیزائننگ, رول پلئنگ, پرابلم سالونگ, studying biographies of the great men. Why not? Every institution has a library. Why not we are providing the opportunity to the student just to go over there, and it should be the part of the curriculum کہ وہ جائیں اور اپنے جو ان کے ہسٹوریکل ہیروز ہیں ان کی چل کے وہ بایوگرافیز کو دیکھیں. تو these things should be involved in that one. اس میں اس کو امبیڈ کیا جانا چاہیے. اگر تو ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کو ویلیوڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ویلیوز کو اپنے کریکولم کا پارٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر نہ تو کوئی پولیٹیکل رونا ہوگا, نہ ہمیں کوئی اکنامیکل رونا ہوگا, نہ ہی کسی سڑک کے کنارے کوئی اس لیے مر جائے گا کہ اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, کوئی ہسپتال کی سیڑھیوں کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس لیے نہیں مرے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, کوئی بچہ بھی تعلیم سے مبرہ نہیں ہوگا, باہر نہیں ہوگا, چائلڈ لیبر نہیں ہوگی, کوئی بھی شخص اپنا حق لینے کے لیے کشکول اٹھا کے ایوان عدل کے دھکے نہیں کھائے گا اور ساری زندگی گزارنے کے بعد فیلور کے ساتھ خودکشی نہیں کرے گا, کوئی بھی خود سوزی نہیں کرے گا. کہیں بھی ادارے اپنے اپنے کام کو بہتر انداز سے کر رہے ہوں گے اور بہتر انداز سے کنوے بھی کر رہے ہوں گے. ایجوکیشن سسٹم اور دا کریکولم از ایکچولی اے فیکٹری. اگر یہ پروڈکٹ مارکیٹ کو ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وی ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ
کہ جو ہم نے سانچہ بنایا ہے کہیں اس سانچے میں کوئی غلطی تو نہیں، کہیں ویلیو لیس تو نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے فیول جنریٹ کیا ہے اس ورلڈ کے اکنومیکل انجن میں ڈالنے کے لیے اپنی جنریشن کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اسے تھریٹ اور فیئر میں ڈال دیا ہے۔ ویلیوز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ویلیوز سے ہی پیٹریوٹزم ہے، ادروائز کوئی ول بی دا گریٹ لوزر ان دا فورتھ کمنگ۔ تھینک یو ویری مچ۔